الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق اللہ العظیم۔ عزت و احترام کے لائق دینی بھائیوں اور دینی بھائیوں، آج انشاءاللہ ایمان کی اہمیت اور ایمان اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر ایمان کی عظمت، ایمان کی اہمیت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ خاص طور سے ہمارے ملک میں پوری کوششیں، سازشیں ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو یہاں کی اکثریت کی جو تہذیب ہے، یہاں کی اکثریت کا جو مذہب ہے، اس میں رنگ دیا جائے۔ اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم خود بھی ایمان کی عظمت، ایمان کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کی اہمیت بتایا کریں، ان کے دلوں میں ایمان کی عظمت پیدا کریں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انسان بنا کر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ انسان بن کر پیدا ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں سب سے باعزت، سب سے زیادہ عزت والی مخلوق اور سب سے زیادہ اشرف وہ انسان ہی ہیں۔ انسان، تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کو بھی پیدا کر دیا، جنات کو بھی پیدا کر دیا، لیکن جب انسان کو پیدا کرنے کی باری آئی، جب آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، تو ایسے ہی نارمل پیدا نہیں کیے۔ پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے درمیان بڑی شان سے اعلان ہوا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ دیکھو میں زمین میں اپنا ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں، جو زمین میں میری مرضی کے مطابق زمین کے نظام کو چلائے گا، نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر انسان کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ سورہ والتین ہم لوگ سنتے ہیں، سورہ والتین میں 3 یا 4 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت بیان کی۔ والتین والزیتون، زیتون اور انجیر کی قسم، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم۔ زیتون اور انجیر کی قسم سے مراد بعض مفسرین نے لکھا عیسیٰ علیہ السلام جہاں پر پیدا ہوئے اس علاقے میں زیتون اور انجیر بہت زیادہ ہوتے، تو اس علاقے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ وطور سینین، طور سینا کی قسم۔ یہ طور سینا وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن کے شہر مکے کی قسم، حضور پاک ہیں اس شہر کے اندر، اس شہر کی قسم کھائی جا رہی، مکہ مکرمہ کی۔ یہ 3 علاقوں کی قسم کھا کر، یہ 4 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کے پیدا کیا ہے۔ لاکھوں اللہ کی مخلوقات ہے دنیا میں، مگر انسان کے بارے میں قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ تمام سے اچھا میں نے انسان کو بنایا ہے۔ اور انسان کے بارے میں ایک اور جگہ پہ کیا فرمایا اللہ نے؟ فطرت اللہ فطر الناس علیہا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس پہ انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب اللہ کی فطرت کا؟ تو اس کا مطلب علماء نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی روح پر اپنی صفات جمالیہ کا عکس ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ہیں، ایک تو ہے صفات ذاتیہ،
جیسے اللہ کا وجود، اللہ کا علم، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، اللہ کا بات کرنا، اللہ کا ارادہ کرنا۔ بعض صفات ہیں جن کو صفات جلالیہ کہتے ہیں، جس سے اللہ کی عظمت کا، اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا، جیسے اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ المتکبر ہیں، بڑائی والے ہیں، اللہ القہار ہیں، اللہ کی صفات جلالیہ۔ بعض وہ صفات ہیں جو ہے اللہ کی صفات جمالیہ، جس سے اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا، اللہ کی پاکیزگی کا اظہار ہوتا، اللہ بہت پاک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں، گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے ہیں، محبت والے ہیں۔ تو یہ صفات کا ریفلیکشن انسان کے اندر ڈالا گیا۔ دیگر جانوروں سے انسان کی ایک خاص خصوصیت ہے، یہ انسان کے اندر محبت ہے، انسان کے اندر پاکیزگی کی محبت ہے، انسان کے اندر لوگوں کو کھلا کے خوش ہوتا ہے، انسان کے اندر سخاوت ہے، انسان کے اندر غربا پروری ہے، انسان کے اندر رحم دلی ہے۔ تو انسان بن کے پیدا ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر جنت میں جانے کا قابل انسانی ہے۔ اتنی مخلوقات ہے اللہ کی دنیا میں، لیکن اس میں سے کسی کے لیے جنت نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے قابل اگر کوئی ہے تو انسان ہی ہے۔ اگر ایمان لا لے، نیک عمل کر لے تو یہ انسان ہی جنت میں جا سکتا ہے، بقیہ کسی مخلوق کے لیے جنت نہیں ہے۔ ایک اور بہت بڑی نعمت جو انسان کو مل سکتی وہ کیا ہے؟ اللہ کو دیکھنے کی عزت بھی انسان کو ہی ملنے والی ہے۔ کسی مخلوق کے لیے دیدار الہی نہیں ہے، صرف انسان کے لیے ہے۔ تو انسان بن کے پیدا ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم انسان بن کے پیدا ہوئے، مطلب یہ پورے ہم لوگوں کے پاس چانسز ہیں۔ اگر ہم نیک عمل کر لیے، ایمان پر قائم رہے تو جنت میں جا سکتے، اللہ رب العزت کو دیکھ سکتے۔ دوسری مخلوقات کے پاس یہ چانس نہیں ہے۔ ایک اور کرم اللہ کا ہمارے اوپر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سچا دین دیا، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس کو اللہ پسند کرتے، وہ بتائے اللہ تعالیٰ انسانوں کو، ہدایت پہنچائے انسان تک، سچا دین عطا کیے۔ پھر انسانوں کی اب عزت دیکھیے کہ اللہ کا دین انسانوں تک پہنچانے کے واسطے اللہ تعالیٰ پورا ایک نظام چلائے۔ 1,24,000 اپنے محبوب بندوں کو اپوائنٹ کیے کہ آپ جائیے میرے بندوں تک میرا دین پہنچائیے۔ کتنا بڑا نظام چلایا جا رہا، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 1,24,000 نبیوں کو بھیجا جا رہا کہ جاؤ میرے بندوں کو میرا دین پہنچاؤ۔ انسان کی عزت دیکھیے آپ۔ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سلسلہ چلا۔ انسانوں پر اللہ کا کرم۔ پھر خاص میرے اور آپ کے اوپر اللہ کا کرم کیا ہے؟ بھائی انسان اللہ تعالیٰ سب کو بنائے، یہودی بھی انسان ہے، غیر مسلم بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، سب کے لیے دین بھیجے، سب کے لیے قرآن نازل کیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب کے لیے بھیجا گیا، رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا گیا۔ مگر خاص میرے اور آپ کے اوپر اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر، اپنے دین پر اور اپنے نبی پر، اپنی کتاب پر ایمان لانے کی مجھے اور آپ کو توفیق دی۔ اس توفیق سے اللہ کے کتنے ہی بندے محروم ہیں۔ بڑے بڑے ذہین دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن آپ دیکھیے دنیا جن کو قائد مانتی، رہبر مانتی، کئی ملکوں کے فادر آف نیشن مانتی، مگر ایمان سے محروم دنیا سے گئے۔ ایمان کا مل جانا یہ انسان کی ذہانت پر ڈپینڈ نہیں کرتا، اللہ کا خاص کرم ہونا تو ہی ایمان ملتا۔ بڑے بڑے سائنسداں بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے، بڑے پولیٹیشنز بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے۔ تعجب ہوتا کہ اتنا ذہین ہے، اس کو یہ بات کیسا سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ کی توفیق نہیں ہوئی، ذہانت سے کام نہیں چلتا، اللہ کا کرم بھی ہونا پڑتا۔ تو ہمارے اوپر اللہ کا وہ کرم ہو کے ہم سے کئی ذہین لوگوں کو اللہ وہ نعمت نہیں دیے جو مجھے اور آپ کو دیے۔ اب یہ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا کے اندر، اس لیے کہ جس کو ایمان کی نعمت ملی ہوئی ہے وہی آخرت میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 شانیں ہیں رحمت کی، ایک ہے اللہ کی عام رحمت، ایک ہے اللہ کی خاص رحمت۔
عام رحمت سے سب کو حصہ ملتے رہتا دنیا میں، مسلمان کو بھی ملتا، کافر کو بھی ملتا، جانور کو بھی ملتا، سب کو ملتے رہتا۔ یہ دنیا میں اللہ کی عام رحمت کا ظہور ہے، مگر آخرت میں اللہ کی خاص رحمت کا ظہور ہوگا، اور وہ صرف مسلمانوں کے واسطے ہوگی۔ غیر مسلموں کو، بے ایمانوں کو اللہ رحمت سے حصہ نہیں دیں گے آخرت میں۔ پھر جو ایمان والا ہے وہی جنت میں جا سکے گا۔ اللہ کی دیدار کی عزت انسانوں میں سے صرف ایمان والوں کو ملنے والی ہے۔ کافروں کو، جو بغیر ایمان کے اگر دنیا سے کوئی چلا جائے، اس کو جو سخت ترین سزا آخرت میں جو ملنے والی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو کہا کہ قرآن پڑھو، میں سننا چاہ رہا ہوں۔ وہ پڑھنا شروع کیے تو ایک آیت آئی، وہ آیت پر ان کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ رو رہے، تو وہ رک گئے، دیکھے کیا بات ہے، اللہ کے نبی زار و قطار رو رہے، کیا آیت پہ پہنچے تو وہ کیفیت ہو گئی۔ وہ آیت میں یہ دھمکی دی گئی کہ جو بغیر ایمان کے دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ ان کو اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے، اللہ سے حجاب میں ہوں گے، اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ تو چونکہ اللہ کی بہت زیادہ محبت تھی اللہ کے نبی کے دل میں، وہ بات برداشت نہیں کر سکے کہ ایسے بھی بدقسمت لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کو دیکھ نہیں سکیں گے قیامت میں۔ سب سے بڑی پنشمنٹ ہے یہ قیامت کے دن۔ یہ ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے پاس اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے پاس ہماری جان سے زیادہ اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے، جان سے زیادہ قیمتی ہے وہ۔ اتنی قیمتی چیز ہے یہ کہ ساری دنیا کافروں سے بھر جائے اگر، تو اللہ کے نزدیک وہ ایک ایمان والے کے برابر نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ اتنا وزنی ہے کہ اگر ایک پلڑے میں ترازو کے اس کلمے کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے تو وہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نزدیک اس کی اتنی اہمیت ہے، اور اتنی اہمیت ہے اس کلمے کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، اللہ قیامت کو قائم نہیں کریں گے۔ اخی صلی ہناک، صلی ہناک۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ اللہ قیامت قائم نہیں کریں گے زمین پر جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا۔ اتنی قیمتی چیز ہے ایمان کہ زمین پہ ایک بھی ایمان والا ہے، اللہ پوری کائنات کے نظام کو چلائیں گے۔ اب یہ سننے میں آسان دکھ رہی چیز، پوری کائنات کا نظام چلانا مطلب کتنی بڑی بات۔ ایک گھر کا نظام چلانے میں کتنی چیزیں لگتی، 4 لوگ ہیں گھر میں، سلنڈر کا انتظام کرو، ترکاری کا انتظام کرو، چاول کا انتظام کرو، اناج کا انتظام کرو، تیل کا انتظام کرو، فرنیچر کا انتظام کرو۔ ایک گھر کو چلانے کے پیچھے کتنی چیزوں کا انتظام کرنا پڑتا، کتنا بجٹ رہتا ہے ایک گھر کا۔ یا حیدرآباد میں تو ایک گھر پہ آسانی سے 40-50 ہزار خرچ ہو رہے، 20 ہزار سے تو کم کسی کا بجٹ نہیں ہے، 3-4 لوگوں کا یہ بجٹ ہے۔ ایک شہر کا کتنا ہوں گا، پورے حیدرآباد کا اگر نکالا جائے ایک گھر پہ کتنا خرچ ہو رہا، پورے ملک پہ کتنا ہو رہا ہوں گا، پوری دنیا میں کتنا ہو رہا ہوں گا۔ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ بتاؤ، یہ جو سورج نکل رہا، یہ سورج اگر کسی وجہ سے نہیں ہے اور وہ سورج کی روشنی خود تیار کرنا پڑ رہا، اب یہ سورج کی روشنی بہت زیادہ ضروری ہے زندہ رہنے، انسان کو زندہ رہنے کے واسطے ضروری ہے سورج کی روشنی، وٹامن ڈی رہتا اس کے اندر، اور سورج کی روشنی سے ہی پھل ترکاری بنتے، شعاعی ترکیب کے ذریعے سے سورج کی روشنی سے ہی پھل تیار ہوتے، وہ زیادہ ضروری ہے، زندگی کا بیسک ایلیمنٹ ہے وہ۔ اگر خود سے تیار کرنی پڑے، سورج سے جو روشنی پیدا ہو رہی، جو انرجی ریڈیوس ہو رہی، خود سے بنانا پڑے، ایک دن پہ کتنا خرچ آتا؟ تو نے اسٹیمیٹ لگا کے بولا 146 کروڑ 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ 100 کروڑ 1000 کروڑ لاکھ کروڑ، اس کے بعد 10 لاکھ کروڑ، اس کے بعد پھر آگے جائیے، 10 کروڑ 100 کروڑ، تو 146 کروڑ ایک دن کا خرچ آئیں گا۔
اگر انسان کو خود سے بنانا پڑے، ایک دن کی سورج کی روشنی کا خرچ، وہ بھی ایک اندازہ، ہواؤں پہ کتنا خرچ آ رہا ہوں گا، بادلوں پہ کتنا خرچ آ رہا ہوں گا، یا پہاڑوں کے نظام پہ کتنا خرچ آتا ہوں گا، ایک روڈ بنانے کتنے ہے سو چیز ہی کو لے کے اس کو دوسری شکل میں ڈھالنے کے واسطے کروڑوں کا خرچ آ رہا، اگر وہ خود سے بنانا پڑے تو کتنا خرچ آتا ہوں گا؟ ایک دن کا خرچ سوچیے اب کتنا آتا ہوں گا اگر یہ چیزوں کا حساب ڈالتے بیٹھے تو۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ایک بھی ایمان والا ہے، پوری کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ چلاتے بول رہے، پوری کائنات کے نظام کو چلائیں گے اگر ایک بھی ایمان والا دنیا میں ہے تو۔ اتنی اہمیت ہے اللہ کے پاس ایمان کی، اور اگر ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہے تو اس کی اللہ کے پاس یہ اہمیت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یخرج من النار یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من ایمان، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے تو اللہ اس کو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال لیں گے۔ پھر آگے فرمایا اللہ اس کو جہنم سے نکال لیں گے جس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ پھر آگے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ ایٹم کے برابر بھی ایمان ہے تو اللہ اس کو بھی ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال لیں گے۔ یہ ذرے کے اتنا بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے اس کی بھی اللہ کی نظر میں اتنی اہمیت ہے، زندگی پوری گناہوں میں چلے گی لیکن ذرہ برابر ایمان ہے دل میں، ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال لیں گے۔ جس کو ایمان مل گیا وہ کائنات کا خوش قسمت انسان ہے، اور جس کو اگر ایمان نہیں ملا وہ کائنات کا بدقسمت انسان ہے۔ کسی کے پاس مان لیجئے دنیا بھر کی نعمتیں ہیں، وقت کا ملینن بلینن ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ بدقسمت ہے، شقی ہے، محروم ہے۔ اور اگر کوئی ایمان والا ہے لیکن اس کی پوری زندگی فاقوں میں گزر گئی تو بھی وہ خوش قسمت انسان ہے۔ کس لیے صاحب؟ اس لیے کہ دنیا کی چاہے راحت ہو چاہے دنیا کی تکلیف ہو وہ عارضی ہے، موت آتی راحت کا بھی خاتمہ کرتی، موت آتی تکلیف کا بھی خاتمہ کر دیتی۔ موت تک ہے جو بھی راحت ہے جو بھی تکلیف ہے، زندگی تکلیفوں میں گزری لیکن ایمان سے چلا گیا دنیا سے تو مرتے ہی آرام، خبر سے ہی شروع کر دیتے آرام۔ اور اگر بے ایمان گیا دنیا سے زندگی پوری آرام عیش سے گزری لیکن موت سے پہلے ہی تکلیف شروع ہو جاتی، سکرات کے وقت سے ہی عذاب شروع ہو جاتا۔ تو ایمان والا خوش قسمت انسان ہے، اور اگر بے ایمان ہے تو کائنات کا بدقسمت انسان ہے۔ کم سے کم ایمان والے کو جو بالکل آخر میں جنت میں جا رہا، آخر میں سب سے آخر میں جنت میں اس کو داخل کیا گیا، اس کے بارے میں آتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ حیدرآباد سے نہیں بول رہے، کس سے کہا جا رہا؟ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ اور جنت کا مطلب کیا؟ جنت بولتے کس کو؟ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ جنت کا بیان کرتے ہیں۔ سورہ دہر میں فرماتے اذا رأیت ثم رأیت، جب وہ دیکھے گا جہاں تک دیکھے گا، نعیما و ملکن کبیرہ، تو کیا دیکھو گے تم؟ نعمتیں ہی نعمتیں دیکھو گے، بہت بڑی ملکیت دیکھو گے، بہت بڑا ملک دیکھو گے، جہاں تک نگاہ جاری اسی کی بادشاہی۔ اور جنت میں جانے کا مطلب کیا؟ اللہ بادشاہ بنا دیں گے وہاں کا، اس کو بادشاہ بنا دیں گے۔ اب اس کا آرڈر چلے گا جنت میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے دل میں آ رہا وہ چیز تم کو دی جائے گی، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ چیز تم کو دی جائے گی، مرضی کا مالک بنا دیتے۔ اب جو دل میں آیا کرو۔ اور اگر بے ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو عذاب بہت خطرناک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تو ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے، جہنم میں ان کو جلایا جائے گا۔ مگر اب جلنے کے بعد ختم ہو گئے، موت آ گئی، ویسا نہیں۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ جب جب ان کی چمڑی جل جائے گی ہم اس کی جگہ پہ دوسری جلد پیدا کر دیں گے، نئی چمڑی پیدا کر دیں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ انہیں عذاب کا مزہ چکھایا جائے۔ اب ختم نہیں ہوں گی یہ پنشمنٹ، چلتے جائے گی۔
خالدین فیہا، ہمیشہ کی جہنم۔ ایمان کے بغیر اگر کوئی دنیا سے چلا گیا تو پہلے جو اس کو عذاب ملے گا وہ کیا ہے؟ محبوب رب کی رحمت سے محروم، اللہ کی رحمت سے محروم۔ دوسری چیز اللہ کے دیدار سے محروم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو رشتہ ہے وہ رشتہ ختم۔ کوثر پہ حضور کے ہاتھ سے اب جام کوثر نہیں پی سکے گا، اس سے محروم۔ اللہ کے نبی کی شفاعت نہیں ملے گی اس کو، اس سے محروم۔ اللہ کے پیاروں کی بستی میں جا نہیں سکے گا۔ اب کوئی گھر خرید رہے، مثال کے طور پہ اب گھر خرید رہے، گھر خریدنے سے پہلے کیا کرتے؟ خریدنا چھوڑیے، کرائے پہ بھی اگر لے رہے تو کیا کرتے؟ کہیں پہ جا کے ایک دم نالے کے بازو پورے غلیظ لوگ رہتے، شرابیاں کبابیاں، ان کے درمیان میں جا کے گھر لیتے۔ لوکیلٹی کیسی ہے دیکھتے، اچھے لوگ ہیں نہیں ہیں دیکھتے، مسجد قریب ہے نہیں ہے دیکھتے، اطراف میں رہنے والے کیسے ہیں، یہ محلہ صاف ستھرا رہتا، جواڑیاں تو نہیں ہیں یہاں پہ، شرابی تو نہیں ہیں یہاں پہ، اطراف کے لوگ کیسے ہیں، دیکھ سمجھ کے اچھی جگہ کا انتخاب کرتے 4 دن کی زندگی گزارنے کے واسطے۔ لیکن اگر ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، ایسی جگہ پہ ٹھکانہ بنیں گا جہاں پہ پورے اللہ کے باغی، ایک سے ایک اللہ کا نافرمان، جہاں پہ فرعون ہے، جہاں پہ حامان ہے، جہاں پہ اللہ کی لعنت برستی، جہاں پہ اللہ کا غضب پھوٹتا، وہ ایسی جگہ پہ ان بے ایمانوں کے بیچ میں رہنا پڑے گا۔ ایک واقعہ ہے، ایمان کی اہمیت ہم کو سمجھ میں آئے گی اس سے۔ ایک بہت بڑے مولانا ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم۔ سوویت یونین جب ختم ہوا، رشیا سے کمیونزم ختم ہوا، بہت سے ملک آزاد ہوئے، قزاقستان، آذربائیجان، مختلف علاقے آزاد ہوئے اس سے، تو وہاں کا سفر کرنے کا مولانا کو موقع ملا۔ حضرت وہاں پر گئے تو ایک علاقہ ہے وہاں پہ سمرقند اور بخارا، مسلمانوں کے بہت پرانے شہر ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر پیدا ہوئے، بخارا، تو وہاں جانے کا موقع ملا۔ تو جب وہاں پر گئے تو وہاں کے بہت بڑا مجمع تھا، تو 2 نوجوان آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہماری والدہ بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کو معلوم ہوا کہ ایک بڑے اللہ والے آئے ہیں، وہ دعا کرانا چاہتی ہیں، اب ہمارے گھر پہ تشریف لائیے۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی یہاں پر بہت زیادہ مجمع ہے، بہت لوگ بیان سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، 2 لوگوں کے لیے جانا مناسب نہیں ہے۔ تو مفتی اعظم سمرقند وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ ان کو منع مت کیجیے، ہم جائیں گے ان کے گھر پہ، میں بھی چلوں گا۔ حضرت بولے کہ مفتی اعظم کہہ رہے ہیں، تو تیار ہو گئے۔ جب راستے میں جانے لگے تو کار میں مفتی اعظم کہنے لگے کہ میں ان کو منع اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ جو نوجوان ہیں ان کی والدہ بہت بڑی اللہ والی ہیں، اللہ کی بہت نیک بندی ہیں، اور ان کے لیے دین کے لیے بہت بڑی قربانی ہے ان کی۔ پھر وہ سنائیں کہ آج سے 70 سال پہلے سوویت یونین میں کمیونزم تھا، وہ سخت حالات تھے، وہاں کے اتنے سخت حالات تھے کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والا اگر کوئی ہوتا تو اس کو سیدھا پھانسی پہ چڑھا دیتے تھے۔ گھر کے اندر اگر عربی کا کوئی ورق ملتا، پھانسی۔ چھوٹے بچوں کو بلا کے پوچھتے تھے گھر میں کوئی ایسا کرتے کیا، گھر میں کوئی ایسا کرتے کیا، بچہ بولتا ہو ہمارے امی کرتے، ابو کرتے، پھانسی۔ شوہر بیوی کو نہیں بولتا تھا اگر وہ ایمان والا ہے تو، چھپا کے رہتا تھا اپنا ایمان، اس لیے کہ بیوی جاسوس رہتی تھی بعض مرتبہ۔ اور اگر کوئی نہیں بتائے، گھر پہ کوئی اسلام کو پریکٹس کر رہا ہے یا کسی ریلیجن کو پریکٹس کر رہا اور گھر والے نہیں بتائے تو پورے گھر کو پھانسی۔ ایسے سخت حالات تھے وہاں پہ۔ تو 70 سال کے بعد وہ آزاد ہوا، تو کہنے لگے کہ جب 70 سال یہاں پہ اس طریقے سے ایمان کا بچانا مشکل ہو گیا تھا، ویسے وقت میں یہ جو عورت ہیں جن کی عمر آج 90 سال ہے، وہ 20 سال کی تھی، نوجوان بچی تھی، لیکن وہ علل اعلان تبلیغ کرتی تھی۔ جو مرتد ہو جا رہی تھیں عورتیں، وہ جا جا کے ان کو کلمہ پڑھاتی تھی، ایمان کی اہمیت سمجھاتی تھی، اسلام کی اہمیت سمجھاتی تھی، اور سب کو دوبارہ ایمان میں لے کے آتی تھی۔ اب تک سینکڑوں عورتوں نے اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ ہم ڈرا کرتے تھے کہ بھئی نوجوان بچی ہے، کہیں روڈ کے اوپر کہیں بے عزتی نہ کر دی جائے، کہیں اس کی عزت خراب نہ کر دی جائے، کہیں اس کو پھانسی پہ نہ چلا دیا جائے۔ ہمارے والد صاحب، میرے والد صاحب یعنی مفتی اعظم کے جو والد صاحب ہیں، وہ اس وقت مفتی اعظم تھے، انہوں نے بچی کو بلا کے بولا دیکھو تم نوجوان ہو، تمہاری عزت کا مسئلہ ہے، ایسا مت کرو۔ تو وہ جوش میں بولتی مفتی صاحب لوگوں کے ایمان سے میری عزت زیادہ مہنگی نہیں ہے، میں بولوں گی جو ہوتا دیکھا جائے گا۔ 70 سال ایمان کے اوپر وہ محنت کی عورت، لوگوں کا ایمان بچائی،
آج وہ بوڑھی ہو گئی، بستر پہ پڑی ہوئی ہیں، ان کے دل میں آیا کہ کوئی اللہ والے ہیں تو دعا کرا لیں گے۔ تو حضرت نے لکھا ہے اپنے سفر نامے میں کہ جب ہم نے یہ بات سنی تو ہمارے دل میں خیال آیا کہ مجھے ان سے دعا کرانی چاہیے۔ تو ان کی خدمت میں پہنچے تو ان کے اوپر ایک چادر ڈال دی گئی وہ خاتون پہ، تو دور سے حضرت نے کہا کہ ہمارے لیے اب دعا کر دیجئے، میرے لیے، ہم لوگوں کے لیے آپ کوئی دعا کر دیجئے اللہ سے۔ تو وہ چادر ہی کے اندر سے انہوں نے ہاتھ اٹھایا، پہلی دعا جو اس عورت کی زبان سے نکلی وہ کیا تھی؟ کہنے لگی اے اللہ ہمارے ایمان کو بچا کے رکھیے۔ حضرت کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ میں آنسو آ گئے کہ 70 سال ایمان پر محنت کرنے والی عورت آج جب بھی ایمان کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اس کے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے؟ اے اللہ ایمان بچا کے رکھیے۔ میرے بھائیوں، ایمان کا مل جانا یہ آدھی کامیابی ہے، اس کو قبر تک لے کے جانا یہ پوری کامیابی ہے۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، آخری وقت چل رہا۔ آپ کو معلوم ہے احمد ابن حنبل کون ہیں؟ امام بخاری کے استاد ہیں احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ ان کے جنازے کو دیکھ کے 12 لاکھ عیسائی کلمہ قبول کیے ان کے جنازے پہ۔ مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے خلق قرآن کے مسئلے پہ تین بادشاہوں کا ظلم سے ہے۔ ان کے بارے میں آتا کہ ان کے جسم پہ جب کوڑے لگائے جاتے تھے اتنی قوت سے مارے جاتے تھے کہ اگر وہ کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی بلبلا اٹھتا، اتنی قربانی ہے دین کے لیے۔ مگر آخری وقت ہے، معلوم ہوا شاگردوں کو کہ اب آخری وقت ہے، تو سب بیٹھ کے کلمہ تلقین کرنے لگے۔ تلقین کا طریقہ یہ رہتا کہ بیٹھ کے ساتھ میں کلمہ پڑھنا، پڑھو بول کے نہیں بولنا، کلمہ پڑھو بولنے کا نہیں رہتا، بس زور زور سے پڑھنا شروع کرنا تاکہ وہ سن کے وہ بھی پڑھ لے۔ تو پڑھنا شروع کرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو وہ بول رہے تھے لا نہیں۔ شاگرد پریشان ہو گئے کہ ہم کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، حضرت نہیں بول رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو بچے پریشان ہو گئے، شاگرد پوچھے حضرت ایسا ہوا تھا، آپ تو لالا بول رہے تھے۔ تو بولے میں تم لوگوں کو نہیں بول رہا تھا، اس وقت شیطان مردود میرے سامنے آیا تھا، آ کر کہنے لگا احمد تو میرے ہاتھ سے بچ گیا، تو میرے ہاتھ سے بچ گیا۔ میں اس کو جواب دے رہا تھا کہ ابھی نہیں بچا، جب تک آخری سانس ایمان کے ساتھ نہ نکل جائے میں تیرے حملے سے بچا ہوا نہیں ہوں۔ احمد ابن حنبل اگر یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مبارک احمد ابن حنبل کے اساتذہ، امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، احمد ابن حنبل کے اساتذہ میں سے ہیں، بہت بڑے اللہ والے۔ 4 مہینہ حدیث پڑھاتے تھے، 4 مہینہ حج پہ جاتے تھے، 4 مہینہ تلوار لے کے جہاد کرتے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو بچوں سے انہوں نے کہا، شاگرد جو ان کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے بوڑھے تھے، کہ مجھے ریتی پہ لٹا دو، نیچے زمین پہ۔ تو شاگرد پریشان ہے کہ حضرت نیچے ریت ہے، کپڑے خراب ہوں گے۔ بولے نہیں لٹاؤ نیچے فوری۔ بچے اٹھا کے زمین پہ لٹا دیے، تو اپنی داڑھی کے بال زمین پہ رگڑتے ہوئے کہہ رہے تھے اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما، اللہ میرے ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مولانا سجاد نعمانی صاحب کے والد محترم، پوری زندگی دین کی خدمت میں لگا دیے۔ جس وقت دین کا جو تقاضا سمجھ میں آیا پوری قوت سے کام کیے۔ آخری عمر ہے، دارالعلوم دیوبند پہنچے شورا کے اجلاس میں، اس پہ سے گر گئے رکشے پہ سے، ریڑھ کی ہڈی پہ کچھ فریکچر آ گیا، بیڈ ریسٹ بول دیا ڈاکٹر۔ اس زمانے میں ایرانی انقلاب آیا تو اس زمانے میں اس کا پورا لٹریچر لیٹ کے پڑھے، ہزاروں صفحے امت کے ایمان کی حفاظت کے لیے، اتنا دین کی خدمت کیے۔ اور ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی ان سے ملنے کے لیے جاتے آخری عمر میں تو بہت لجاجت سے، بہت اہمیت سے گزارش کرتے ہوئے ملنے والوں سے کہتے تھے دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بس میرے لیے دعا کرو کہ ایمان پہ موت آئے۔ پوری زندگی دین کی خدمت میں گزارنے کے باوجود جن سے ہزاروں کو ہدایت ملی، وہ جو کتاب لکھے ایرانی انقلاب پہ، علماء نے لکھا کہ اللہ نے اس کتاب سے علماء کی ایمان کو بچایا، اتنا دین کی خدمت کرنے والے، مگر کیا دعا کر رہے ہیں، کیا بول رہے تو ساتھیوں کو میرے لیے دعا کرو میرا ایمان پہ خاتمہ ہونا۔ آج میرے بھائیوں پوری پلاننگ ہو کے آپ کے بچوں کو مرتد بنانے کی۔ 3 خطرے ہیں، وقت کم ہے میں مختصر بولوں گا۔ پہلی چیز جس سے خطرہ ہے ایمان کو وہ ہے الحاد۔ اسکولوں کا، یونیورسٹیوں کا پورا نصاب
پورا جو نصاب ہے وہ ملحدوں کا بنایا ہوا ہے، خدا کو نہیں ماننے والوں کا بنایا ہوا ہے، پورا نصاب LKG سے لے کے PG تک۔ اب اس کے اندر کیا کیا دین کے خلاف باتیں ہیں وہ بولنے کا وقت نہیں ہے، پورا نصاب ان کا بنایا ہوا ہے۔ دوسری چیز جس سے خطرہ ہے ایمان کو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسلام کے نام پہ گمراہ کرنے والے فرقے، اسلام کا نام لے کے گمراہ کرتے، قادیانی ہیں، شکیلی ہیں، گوہر شاہی ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے گمراہ ہو رہے لوگ اللہ کا نام لے کے۔ وہ گوہر شاہی فتنہ ہے، وہ تو سیدھا ذکر کی بات کرتا، اللہ کی محبت کی بات کر کے گمراہ کرتا۔ اور یہ کافر فرقوں کا نام لے رہا ہوں میں، جو مسلمانوں کے اندر تھوڑی بہت غلط ہیں وہ ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیدھا جو کافر ہیں، گوہر شاہی ہے، شکیلی ہیں، حیدرآباد کے اندر ہے پورے فتنے۔ پھر تیسرا خطرہ کس سے ہے؟ وہ ہے شرک کا خطرہ۔ پالیسی بنی ہوئی ایجوکیشن پالیسی، یہاں کے کلچر کو، یہاں کے مذہب کو، یہاں کے کلچر کے نام پہ پڑھایا جانے والا ہے۔ مورتی پوجا کی عظمت، ایک سے زیادہ خدا ماننے کی عظمت، گائے کا تقدس آپ کے بچوں کے دلوں میں اتارا جانے والا ہے۔ چند دنوں پہلے حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ آنے والے وقت میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بچہ اسکول سے آئے گا تو اس کو کلمہ پڑھانا پڑے گا، کوئی تو بات بولا ہوں گا بھائی جس سے تیرا ایمان چلا گیا، کلمہ پڑھ۔ پورا نظام ان کا بنایا ہوا ہے۔ غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ میں اور آپ ایمان کی حفاظت کے لیے کر رہے کیا؟ دینی تعلیم کا ہمارے پاس کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ بچوں کو مکتب میں بھیجتے، چھوٹی عمر میں بھیجا جاتا، وہ عمر ایسی رہتی کہ کوئی چیز سمجھانا چاہے تو سمجھا نہیں سکتے، اور 8th کلاس میں آئے تک مکتب سے اٹھا لیتے۔ اب 9th کے اندر 10th کا سلیبس پڑھاتے ہیں، یہاں پہ 9th میں آ گیا، 10th میں آ گیا، پڑھائی زیادہ ہو گئی، اب 10th کا ایگزام دینا ہے، بورڈ ایگزام ہے، فلاں ہے، بچوں کو اٹھا لیا جاتا، بچیوں کو تو اور پہلے اٹھا لیتے۔ ماہر نفسیات یہ بتاتے کہ بچے 12 سال کی عمر تک تقلیدی طور پہ سیکھتے کوئی بھی چیز، مول صاحب بولے اوکے، ابا بولے اوکے، اور جمعے میں وہ مولانا بولے اوکے، تقلیدی طور پہ مانتے۔ مگر 12 سال کے بعد تحقیق کا مزاج پیدا ہوتا بچوں میں، ایسا ہے تو کیوں ہے، یہ کئی کو، ایسی کئی کو، ویسا کئی کو نہیں، یہ سوال پیدا ہوتے بچوں میں۔ اور انہی دنوں میں یہ 8th میں رہتے، 9th میں رہتے، جب پورے ملحدانہ نظریات پڑھائے جاتے رہتے، ان پورے دین کے خلاف باتیں پڑھائی جاتی رہتی، ہیومنزم پڑھایا جاتا رہتا، قانون بنانے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم مل کے اپنا قانون بنا لیں گے بول کے پڑھایا جاتا رہتا، ہیومنزم کی آئیڈیالوجی پڑھائی جاتی رہتی، اسلام کے خلاف کی آئیڈیالوجیز اس کے دماغ میں اتاری جاتی رہتی۔ بھائی مذہب کو، سیاست کو الگ کر دو، زندگی ہم اپنے حساب سے جئیں گے، یہ اللہ کیا بول رہا ہے وہ سب نہیں دیکھنا، فریڈم، لبرٹی سکھائی جاتی رہتی، آزاد پنا، یہ قید، یہ صحیح، یہ غلط نہیں بولنا، بھائی دل میں جو آیا کرنے دینا، یہ سب نظریات اتارے جاتے رہتے۔ ریشنلزم، حد سے زیادہ عقل پرستی پڑھائی جاتی، یہ جو چیز تجربے سے ثابت نہیں ہو رہی ماننا ہی نہیں۔ اب غیب کی چیزوں کو تجربے سے ثابت نہیں کر سکتے، غیب پہ سے ایمان کمزور ہو جاتا۔ پھر اب یہ ایجوکیشن کی پالیسی آنے کے بعد سے اب شرک پڑھایا جاتا رہتا، وہ عمر میں پورا فلسفیانہ طور پہ ان کے نظریات اتارے جاتے رہتے، اور ہمارے پاس ان دنوں وہ عمر میں ہم دین کی تعلیم نہیں دے رہے بچوں کو۔ اسلامک اسکولز کے نام سے اسکولز قائم ہیں ہمارے پاس، کئی اسکولز ہیں، اب جا کے دیکھیے دین کے نام پہ کیا پڑھا رہے، کیا سلیبس ہے، تھوڑی تجوید پڑھا دیتے، چند دعائیں رٹا دیتے، چند حدیثیں پڑھا دیتے، بس پڑھا دیے دین۔ نہ اللہ کا وجود سمجھایا جاتا، نہ اللہ ایک ہے یہ بات گھول کے پلائی جاتی، نہ توحید کے دلائل دیے جاتے، نہ آخرت پہ ایمان بنایا جاتا، نہ حضور پاک کی صداقت سمجھائی جاتی، کچھ بھی نہیں۔ میں ایسا ہوا میں بات نہیں کروں، دینیات کے نصابوں پہ غور کر کے بولوں، پورا نصاب اٹھا کے دیکھیے آپ، 3rd سے لے کے 10 تک، 10 کے بعد تک کا، اس زمانے میں پورے غلط نظریات، پورے غلط آئیڈیالوجیز بڑے پیمانے پہ سمجھ رہا وہ بندہ، اور وہ عمر میں آپ دین اتنا کر کے پیش کر رہے ہیں، چند حدیثیں رٹا دیے، دعائیں رٹا دیے، سمجھ رہے ہم دین پڑھا دیے۔ نوجوانوں کے پاس کیا نظام ہے، ہمارے پاس کیا دین بتا رہے آپ نوجوانوں کو؟ اللہ کے وجود پہ اس کو شک ہے، اب اس کو چیز بتا رہے ہی نہیں، سمجھا رہے ہی نہیں۔ دوسرے آپ کے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرو مت کرو صاحب، آپ اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کیجیے۔ یعقوب علیہ السلام کی بات بول کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ کا انتقال کا وقت ہے، سیدنا یعقوب علیہ السلام کا،
کون ہے حضرت یعقوب؟ حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کے اولاد میں خود حضرت یوسف نبی ہیں، نبیوں کی اولاد ہے وہ بنی اسرائیل۔ وہ 12 بیٹوں کو بلا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ذرا اطمینان دلاؤ، میری موت کے بعد اسلام پہ ہی رہتے ہیں، نہیں پھر جاتے اسلام سے، ذرا اطمینان دلاؤ، سکون سے دنیا سے جاؤں گا۔ پوچھا جا رہا، موت کے وقت پوچھ رہے، کتنا ایمان کی فکر اپنی اولاد کی۔ ہم لوگوں کو اچھے اسکول میں ڈالیں گے، زبردست ڈگری دلائیں گے، بچہ کافر ہو رہا، مرتد ہو رہا، اللہ سے یقین ہٹ جا رہا، حضور پاک سے یقین ہٹ جا رہا، جانے دیجیے۔ میں تعلیم کا مخالف ہرگز نہیں ہوں، الحمدللہ میں خود پڑھا ہوا ہوں، میں BCom بھی کیا ہوا ہوں، BEd بھی کیا ہوا ہوں، پڑھائیے آپ، اس سے انکار مت نہیں ہے، مگر ایمان کی قیمت پہ نہیں۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اہم اعلان ہے، مسلمانوں کی تمام جماعتوں اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخابات میں پورے شعور کے ساتھ فیصلہ لیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ حلقہ جوبلی ہلز میں مسلم ووٹ فیصلہ کن ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹوں کو بٹنے نہ دیں۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس حلقے میں ایسے نمائندے کو ہی موقع دیا جائے جو اس حلقے کو ترقی دلا سکے اور حکومت اس نمائندے کی بات پر توجہ دے سکے۔ ہمارے قائدین نے بھی اس امیدوار کی تائید کی ہے۔ موجودہ حکومت نے تیقن دیا ہے کہ وہ جوبلی ہلز میں جو رکے ہوئے کام ہیں تمام کاموں کو تکمیل کروائے گی۔ اس حلقے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ووٹ بٹنے نہ پائیں اور فرقہ پرستوں کو موقع نہ مل سکے، اس لیے ضروری ہے کہ متحدہ طور پر تمام لوگ سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور ایسے امیدوار کو ووٹ دیں جو حکومت سے کام کروا سکے اور اس حلقے میں فرقہ پرستوں کو شکست فاشت ہو سکے۔ ضمنی انتخابات بائی الیکشن ہونے والے ہیں جوبلی ہلز کے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، تو جو نمائندہ، جو امیدوار امت کے حق میں اور اس حلقے کے حق میں زیادہ بہتر ہے اس کو ووٹ دیجیے اور فرقہ پرستوں کو جیتنے سے بچائیے۔ ووٹ دینا یہ ہمارا قومی فریضہ ہے اور دینی لحاظ سے بھی اس کی اہمیت ہے تاکہ ظلم کو روکا جا سکے، اس لیے تمام لوگ اس کو اپنا ایک فریضہ سمجھ کر ووٹ ضرور دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ووٹ نہ دینے کی وجہ سے ظالموں کو قوت ملے۔